یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کی خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل نواز سواتی، اور آج کا خصوصی پوڈ کاسٹ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نہایت صاحب علم مہمانان گرامی جو کہ اپنے شعبہ میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب، یہ سیکرٹری ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور میری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر ارم نقوی صاحبہ، پروفیسر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت محترم طیمہ صبیحہ صاحبہ، یہ بھی پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی۔ آج کا یہ موضوع جو وجہ تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے ہے، اور آج کے دن پہ خاص طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کی جو تعلیمات تھیں وہ آج کے دور کے ساتھ کس طریقے سے لنک کرتی ہیں۔ تو میں آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کا وجود کہا جاتا ہے تخلیق وجہ کائنات ہیں وہ، تو وہ ایک مکمل شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، کئی سو سال پہلے جب وہ موجود تھے اس زمین پر، اور ان کا وجود تو ہمیشہ سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور کی مناسبت سے اگر ہم یہ دیکھیں، خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ آج جس طریقے سے ہم زندگی میں چلتے ہیں، میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس میں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہماری آبادی کا بڑا حصہ 60% سے زائد وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے ان کی تعلیمات کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمہ جہت ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اس کو ہم صرف اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ دین آنا شروع ہوا، اور پھر انبیاء آتے رہے، ہر ایک کو اپنے وقت کے مطابق اور اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق احکامات اور ہدایات دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اوپر آ کر ان ساری تعلیمات کی تکمیل ہوئی۔ اگر کسی زمانے میں لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کو اس کے بارے میں ہدایات دی گئیں۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی میں اگر خرابیاں پیدا کرتے تھے، ان کو اس بارے میں ہدایات دی گئیں۔ ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے اپنے کاروبار، ان کے رہن سہن کے بارے میں ہدایات دی جاتی رہیں، اور وہ ساری ہدایات مکمل ہوئیں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ قرآن مجید میں آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ انبیاء کرام کے نام ذکر کیے کہ یہ اس کا ایک تسلسل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت اور ہر ایک کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے ان کی زندگی۔ تو سورہ آل عمران سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء سے عہد لیا تھا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ہر ایک کو کتاب اور حکمت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یہ ہمہ جہت ہی ہے کہ کسی نبی کو جس بارے میں بھی تعلیمات دی گئی ہوں، وہ ساری کی ساری تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو نوجوان جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ بھی انسانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جنرل گائیڈنس جو ہے وہ بھی فراہم فرمائی، اور نوجوانوں پر خاص قسم کی توجہ بھی دی۔ اس بارے میں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اکثر دیا کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 سال رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، اور ان 8 سالوں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قہرنی ولا نہرنی، نہ کبھی مجھ پر زبردستی کی، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے یہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کر کے آ گئے ہو۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ان سے بہتر استاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ پیار کرتے تھے نوجوانوں کے ساتھ، ان پہ توجہ دیتے تھے، ان کے اندر جو کوئی کمی بیشی ہوتی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پیار سے اور انتہائی محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں اس سلسلے میں دی جا سکتی ہیں۔ میں ڈاکٹر ارم نقوی صاحبہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کا کوئی بھی عمل اس کے لیے اس کا ذہن اس کو حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، اس کے وہ ماتحت ہوتا ہے ہر عمل۔ آپ ماہر نفسیات ہیں، اور خاص طور پر آج کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جس طرح سے سوشل میڈیا کا وہ استعمال کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کس طریقے سے ان کے اذہان کو مثبت رجحان کی طرف لا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کا درست استعمال کریں؟ بہت شکریہ۔ بہت ہی اہم سوال جو کہ جس پہ اور بڑا ایک اہم کانٹیکسٹ ہے یہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ریفرنس سے جس پہ آپ نے بات کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کسی طور پر غلط نہیں ہے۔ آپ آنے والی جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہیں، چیزیں ہیں، ان سے شاید اپنے نوجوانوں کو روک نہیں پائیں گے، اور یہ نیریٹو والدین کا یا استادوں کا ڈیولپ کر دینا کہ سوشل میڈیا کا استعمال غلط ہوگا ان کے لیے، یہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دور جدید کا تقاضا ہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہر عمل کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے گائیڈنس میرے اپنے اندر اور وہ سوچ سے ہے جو کہ اٹھ رہی ہے۔ میں جس چیز کے اوپر بحیثیت استاد یا والدین اور بحیثیت ماں کے طور پر کام کر سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ سوچ مثبت ہو، وہ جو کیریکٹر ہے جس کو میں جو چل کے آگے ایگزیکیوٹ کرے گا، پریکٹیکلی چیزوں کو کر رہا ہوگا، اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، بھلے وہ فزیکل ورلڈ کے اندر ہو یا سوشل میڈیا کے اندر ہو، تو میری اپنی کیا حدود ہیں اور دوسروں کی کیا حدود ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں ایک دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جس کی مل جاتی ہے مثال، جس میں کہ مورل کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ اب مورل کیریکٹر اگر آپ کا اچھا ڈیولپ ہوا ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ دوسروں کی لائف کس طرح سے آپ کے اپنے عمل سے انفلوئنس ہوتی ہے، جیسے آپ کی اپنی زندگی سے ہو رہی ہے۔ سو ہمیں ایک تو نوجوانوں کے اندر یہ ضرور چیز کو انکلکیٹ کرنا ہے، اس سوچ کو ڈالنا ہے کہ آپ میں ذمہ داری ہو، اپنے کیریکٹر کے ریفرنس سے اپنے عمل کی ذمہ داری ہو۔ آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی پوسٹ لگا رہے ہیں، کسی پوسٹ کو سرچ کر رہے ہیں، کسی انفارمیشن کو پھیلا رہے ہیں، کیا آپ نے تصدیق کر لی ہے؟ کیا آپ آج گوگل اور اے آئی کا دور ہے، اور انفارمیشن کو، نالج کو بغیر تصدیق کے کسی بھی چیز کو، ایک تو یہ کہ دوسروں تک نہ پہنچائیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ دوسروں تک لے کر جا رہے ہیں، جس چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، وہ کس طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پیرنٹنگ، ہمارا سوشل نیٹ ورک وہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ بچہ شاید سوشل میڈیا پہ بھی اپنی انڈیپینڈنٹ سرچ کے اندر بھی اس طرح کے مواد سے بچے گا جو اس کے اپنے لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ آپ نہیں روک سکتے اسکرول کرتے ہوئے بچوں کو بھی کہ وہ کس طرف سے کہاں نکل جائیں گے۔ تو جب وہ یہ والی سوچ رکھتے ہوں گے جس میں انہیں پتہ ہے کہ میری اپنی سیفٹی، میری اپنی مورل ویلیوز کہاں پر ہیں، کون سی چیز کو میں نے فردر کرنا ہے، اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہمیں حضور کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم ایک کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچوں کے اندر بہت جلدی آج کل مایوسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آپ کو دنیا میں لائے تو آپ کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ رشتہ نہیں تھا۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس والد نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی سی عمر میں آپ سوچ نہیں سکتے والدہ چلی جاتی ہیں، آپ کی پرورش آپ کے جس طرح کے ماحول میں ہو رہی ہے، آپ یہ ڈپریویشن کے ساتھ ایک کیریکٹر کی بلڈنگ کو آپ دیکھیں کہ کفار آپ کے کردار پہ بات نہیں کر پاتے تھے، اختلافات کا ہونا کئی موضوعات پہ ہوتا ہوگا اور ہوتا تھا، لیکن صادق اور امین آپ تھے،
کیریکٹر پہ آپ کے بات. اب یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی جو ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور حضور کی زندگی میں اور ان کے کیریکٹر کا اتنا اسٹرینتھ ملتی ہے, یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کو مثبت طریقے سے ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے انسپریشن حاصل کر سکیں. ڈاکٹر تیمہ صبیحہ صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اور روزمرہ معمولات ہوتے ہیں. صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, اس کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے, دوپہر میں کیا کرنا ہے, شام میں کیا کرنا ہے, رات کیسے ہونی ہے, سونا کتنے بجے ہم نے. معمولات کا کردار پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو ہمارے لیے اسلامی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق روزمرہ معمولات جو کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے وہ ہیں کیا, آج کل کیا ہو رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اہم اور بنیادی نوعیت کا سوال کیا ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام کائنات کے لیے جو مثالی نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور ہر انسان اپنے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی نمونے کو, کسی فٹ سٹیپ کو فالو کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور اکمل ذات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے فراہم کیا. ہمارے معمولات زندگی صبح سے شام تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں, ہم جس بھی چیز کو اٹھا لیں, جو بھی ایکشن کر رہے ہیں, ہم مختلف رول نبھا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنے پروفیشن میں ہوتے ہیں, گھر میں بھی کبھی ہم بیٹی کی حیثیت میں ہوتے ہیں, کہیں ماں کی حیثیت میں ہوتے ہیں, کہیں ہم خود مختلف تعلقات میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر پروفیشنل جگہ پر جاتے ہیں, کبھی ہم باس ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, ہم سوشل لائف میں ہوتے ہیں, دوستوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں, مختلف طرح کے رول ہم نبھا رہے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے ہر طرح سے نمونہ موجود ہے. میں خصوصاً اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت اور شفقت ہے وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, اور انہوں نے وہ اصول فراہم کیے کہ ان اصولوں کی روشنی میں ہم کہیں بھی اپنے لیے ڈائریکٹیو تلاش کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں خوف خدا کا ایک ایلیمنٹ دیا کہ آپ کہیں بھی ہیں, کسی بچے کے پاس اس کے والدین موجود ہوں یا نہ ہوں, لیکن اللہ کا خوف اور تقوی اس نے ہمیشہ ملحوظ نظر رکھنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو عاطفت کا, محبت کا, ایمپیتھی کا عنصر تھا کہ ان کے ساتھ لوگ محبت اور تعلق میں گندھے ہوئے محسوس ہوتے تھے. یعنی کسی پر جبر نہیں ہے کہ ان کو فالو کرے, لیکن وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں کہ ہم کائنات کے کامل ترین انسان کو فالو کریں. تو وہ ہمارے اس زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے سامنے ہمیشہ کا نمونہ موجود ہے. ہم سیرت سے بہت سارے واقعات اور مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح آپ نے تعلیم بھی کی, تربیت بھی کی, تزکیہ بھی کیا, اصول بھی سکھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بچے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, بہت سارے نوجوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, ان کی بعثت پر ایمان لائے, اور ظاہر ہے وہ اس تعلق سے, اس خوش خلقی سے متاثر ہو کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور برتاؤ ان کے ساتھ تھا, اور پھر انہوں نے ان کو فالو کیا, اتنی محبت سے فالو کیا کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے, وہ سب ہجرت کرتے ہیں. جب جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے جہاد کیا, جب حجاب کا حکم آیا انہوں نے حجاب اختیار کیا, جب شراب چھوڑنے کا حکم آیا. ورنہ سوچیں کہ زندگی میں یہی ہمارے کھانے پینے کی عادتیں ہیں, انسان کی زندگی میں راسخ ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیسے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے. کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیسے چینی اور شکر سے پرہیز کرے, لیکن وہاں پر ایک حکم آتا ہے کہ اب یہ چیز حرام قرار دے دی گئی, وہ سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خوف خدا, اللہ کا تقوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انفلوئنس تھا ان ذات مبارکہ پر کہ جس میں صحابہ نے ان کو فالو کیا, اور خصوصیت سے نوجوانوں نے اس کو فالو کیا. اور پھر وہ صحابہ کی صورت میں ہم سب کے لیے بھی مثالیں بن گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم, آپ ان میں سے جس کو بھی فالو کریں گے وہ سب ستارے ہیں جو آپ کو سیدھی راہ اور ہدایت کی طرف لے جائیں گے. اور پھر بہت مشکل باتیں آتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کو سکھا رہے ہیں, ان کے اپنے مینٹل لیول پر اتر کے, اور بچوں کو کس طرح سے آپ تلقین کر رہے ہیں کہ بچے آتے ہیں, گود میں بیٹھتے ہیں, اوپر چڑھتے ہیں, وہ نبی ہیں, رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہیں, لیکن کوئی حجاب نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے آتے ہیں, غریب عورتیں آتی ہیں, وہ ان سے اپنے مسئلے پوچھ رہی ہیں,
کوئی خاتون شوہر سے لڑ کے آتی ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا رہی ہیں، تو یہ وہ تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہنمائی دے رہے ہیں. وہ رہنمائی قرآن میں، وہ رہنمائی سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم سیرت طیبہ سے استفادہ بھی کریں اور اس سے سیکھتے رہیں، کیونکہ جس بھی پہلو سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کی ذات پریکٹیکل، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہوئی کہ وہ دعا کریں، وہ جو پہاڑ ہیں وہ سونے چاندی کے بن سکتے ہیں، وہ دعا کرتے تو سب کے سب مسلمان ہو سکتے تھے، صرف ان کی دعائیں اگر ہو جاتی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ پریکٹیکل کی طرف آئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے باہر نکلے. طائف میں انہوں نے پتھر انہیں مارے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے پریکٹیکل ہونے کو جو ہے نا ثابت کیا. وہ دعا کی طرف دعا ضرور مانگتے تھے لیکن عمل سے وہ ثابت کرتے تھے. تو میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ آج کل بہت سی جگہوں پر خصوصاً ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں شارٹ کٹ کی وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے کچھ حاصل ہو جائے. تو ان کی ذات مبارکہ تو یہ نہیں درس دیتی، وہ تو کہتی ہے کہ پریکٹیکل ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ نے جو بات کی وہ 100% درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بھی تھے، لیکن وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، جس طرح میں پریکٹیکل ہوں اسی طرح ان کو پریکٹیکل بنا دے. جو راستہ میں نے چنا ہے وہی راستہ ان کو دکھا دے اور اسی راستے پر لگا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو اس کی طرف آنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے کہ وہ بغیر کام کیے کھانے پینے کا کام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے کھانا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت مشہور واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں منگوائیں اور جناب اس کا جو ہے نا وہ پیالہ اس کو بیچ دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون خریدے گا؟ کسی نے کہا 1 درہم کا، کسی نے کہا 2 درہم کا. 2 درہم کا بیچا. پھر اس کو فرمایا کہ جاؤ آپ اس سے کلہاڑا خرید کے لائیں. کلہاڑا خرید کے لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بنایا، دستہ بنا کے اس میں لگا کے اس کو دیا جاؤ لکڑیاں کاٹو. اور قیامت کے دن یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جب آئیں گے جو مانگ کر کھاتے ہیں تو ان کے جسم پر ہڈیاں تو ہوں گی لیکن گوشت نہیں ہوگا. یہ تربیت جو ہے یہ پھر صحابہ کرام میں آگے چلی. جیسے ڈاکٹر تیمیہ کہہ رہی تھیں کہ یہ پھر وہیں پہ رکی نہیں ہے بات، صحابہ کرام اس کو آگے لے کے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آ گئے مسجد نبوی میں، ایک دن بیٹھے رہے، لوگوں نے مہمان نوازی کی، دوسرے دن بیٹھے رہے، تیسرے دن حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ کس وجہ سے آئے؟ کہتے ہیں ہم تو جی متوکل لوگ ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. تو حضرت عمر تو تربیت کوڑے سے کرتے تھے، ان کی تھوڑا سا ان کو کوڑا لگایا ساتھ ساتھ اور لگا کے فرمایا کہ بل انتم المتواکلون، تم لوگ متوکل نہیں ہو، متواکل ہو. متواکل کا معنی ہوتا ہے جو مفت میں کھانے کی کوشش کرے. تو یہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور صرف سکھایا ہی نہیں کہ بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہے ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھتے تھے، کام خود شروع کرتے تھے اور پھر لوگ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے آتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کان اشجع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. اور اس بہادری کی مثال انہوں نے یہ دی تھی کہ کننا اذا اشتد البأس اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنگ بہت زیادہ تیز ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ پہ ہوتے تھے اور ہم ان کی اوٹ میں ہو کے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے ہی فرنٹ پہ تھے، ہمیشہ رہتے ہی میدان میں تھے، ہمیشہ خود کام کیا کرتے تھے. بہت سی مثالیں ہم اس کی دے سکتے ہیں. بچوں کو سکھانا، بڑوں کو سکھانا، ہر ایک کو کام کی طرف لانا اور بیکار بیٹھنے سے منع کرنا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ڈاکٹر ارم نقوی صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جس جنریشن سے ہیں، ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے، اساتذہ نے جو علم ہمیں دیا یا تربیت ہماری کی، ہم آج اسی پر عمل پیرا ہیں، اسی مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے جس ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ
سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم اسکرولنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ایسے آلات استعمال کرتے ہیں, تو ہم کیا ان کو درست تربیت دے پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے بسا اوقات شکایت تو کرتے ہیں کہ ان کے معمولات درست نہیں ہیں. تو آپ چونکہ ماہر نفسیات ہیں, تو ہم سے کیا کہیں پر کوتاہی ہو جاتی ہے اگر ان میں کوئی کمی ہو؟ ہمارے ہاں ہمارے بچے بہت قابل ہیں, اچھا پڑھتے ہیں, اچھا عمل بھی کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کہیں کہیں پر ہم ان سے جب شکایت کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں ہماری بھی کوئی کوتاہی ہے؟ دیکھیے, ایک چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد معاشرتی تقاضوں میں ایک تبدیلی جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے. وہ جنریشن جو آپ کی اور شاید میری عمروں کی ہے, اور وہ جنریشن جو آج کا نوجوان ہے, میرے معاشرتی تقاضے جب میں اس عمر میں تھی, بڑی ہو رہی تھی, اور جو میرے ارد گرد کا کلچر تھا, نارمز تھے, اس میں اور آج میں فرق ہے. سو صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جیسے مورد الزام کرنے لگتے ہیں کہ یہ بچے شاید اتنے رسپیکٹ فل نہیں ہیں جو ہماری جنریشن تھی, ان کے معاشرتی تقاضوں کا بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے والدین جنہوں نے ہماری تربیت کی, وہ جس ماحول میں تھے, جو کہ وہ ایک بیک اپ لے کر آئے تھے, جو ہم پہ جو ورک کر رہا تھا, اور جس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت کی, اب وہی چیز کو لے کر میں اگر انہی اصولوں پر عمل پیرا رہوں اور جدید دور کے تقاضوں کو نظر انداز کر دوں, تو شاید وہ سارے فارمولاز میرے بچے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے. سو مجھے بحیثیت ماں, بحیثیت استاد, ان معاشرتی چیلنجز کا میں لفظ استعمال کروں گی کہ جو ان بچوں کو درپیش ہیں. یہ جو سوشل میڈیا, اے آئی, انٹرنیٹ, یہ انفارمیشن کا انفلکس, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے. کیا ہم نے انہیں تیار کیا اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے؟ اس میں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, احتساب کے عمل کی ضرورت ہے ہمیں اپنے تئیں بھی بحیثیت استاد اور والدین کے. سو اس لیے وہ جو سیٹ پیٹرن آف پیرنٹنگ ہے شاید وہ ہمیں نہیں عمل پیرا ہونا. اپنے بچوں کے ساتھ آج ہم جب بات کریں ان چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اور ان میں ہی میں پھر اگین کہوں گی کہ سیرت نبوی یہ کہہ دینا کہ ہم انفارمیشن ہم بچوں تک کتنی آج مائیں اتنی بزی ہیں سوشل میڈیا میں اپنی چیزوں کو اسکرول کرنے میں کہ وہ کتنا ٹائم بیٹھتی ہیں, اور ایک ہیلدی کمیونیکیشن ہے, ایک ہیلدی ٹائم ماں موجود ہو فزیکلی, مگر وہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی ہے, کوئی انفارمیشن کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی ہے, تو پھر بات نہیں بن پائے گی. اور یہی ود رسپیکٹ ٹو دی ادر فیملی ممبرز ہیں. سو ہمیں جس چیز کو آباد رکھنا ہے اپنے گھروں میں, وہ اس کلچر کو رکھنا ہے جس میں ہمیں اکٹھا بیٹھنا بھی ہے, بات بھی کرنی ہے, اور پھر یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں جو آپ کو درپیش ہیں, میرے بچے کو, میرے اسٹوڈنٹ کو درپیش ہے, اس کے ساتھ آپ نے کیسے نپٹنا ہے تاکہ وہ بہتر اکوپڈ ہو سکے, اور اسے وہ مثالیں بھی دینی ہیں جو کہ مجھے حضور کی زندگی سے بھی ملتی ہیں, اور اسی طرح بہت سارے اور ویل ڈیولپڈ کیریکٹرز اور مورالٹی پہ ہائیلی لائٹ کرتے ہوئے کیریکٹرز کی ملتی ہیں. جی ڈاکٹر طیبہ صبیہ صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہم کو ہمارے بڑوں سے, جیسے کہ میں نے سے بھی پوچھا, ہم سے جب وہ ہمیں تربیت کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس چیز کا بتایا جاتا تھا کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, اور سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم اگر آمدن کے لیے کبھی زندگی میں جب بھی ہم کو جانا پڑے گا تو ہم کو اچھا کام کرنا ہے, دیانتداری کرنی ہے, یہ تمام اسباق ہمیں ملتے تھے, اور اس میں ہمیں حوالہ ملتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کہ یہ ان کی طرف سے ہمیں حکم بھی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہے. اب اگلی جنریشن کے لیے یہ جو تقاضے ہیں, جو کہ ہم کامیابی کا ایک راستہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا, اور ان کی ذات سے جو سبق ہمیں ملا, ہم ابھی اگلی جنریشن کو جو جدید دور کے تقاضے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی آئندہ نسل کو ان تقاضوں کے مطابق اس پر لا سکتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک تربیت کا عمل منتقل ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت وافر انداز میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, لیکن ان کی سچائی اور امانت داری کی گواہی ان کا پورا معاشرہ دیتا تھا. یعنی وہ صادق بھی تھے, امین بھی تھے. یہ وہ دو بنیادی ٹریٹس ہیں جس کی بنیاد پہ ہماری اخلاقیات اور معاشرت کھڑی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان دو اخلاقیات سے عبارت تھی کہ آپ کے ہر کلام, قول, کوئی بھی فعل جو آپ نے انجام دیا وہ سچا تھا, کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے. اور
امانت داری ان کا وصف تھا کہ جب ہجرت کی رات آئی تو بھی ان کے پاس جو امانتیں موجود تھیں وہ اپنا وہاں پر حضرت علی کو اس کا وکالت دے کر آئے کہ آپ یہ تقسیم کر کے پھر پیچھے سے آئیے گا. اور اسی طرح ہمیں جنگوں کے معاملے پہ اور مختلف اوقات میں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سچائی اور امانت داری کا اہتمام کرتے تھے. اور خود تو وہ خلق عظیم پر فائز تھے، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سب کو منتقل کیسے کیا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح سے آج کل کمیونیکیشن گیپ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، والدین اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل اسپیس میں آ کے بات چیت نہیں کر سکتے، تو والدین نے خود جو سیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ اس کو مناسب طریقے سے آگے پہنچا نہیں پاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کنیکشن بچوں کے ساتھ بھی تھا. جب بچہ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی یہاں سے اٹھا رہا ہے، وہاں سے اٹھا رہا ہے، تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں کہ بیٹے آہستہ آہستہ لقمہ چبا کر نگلیں، اپنے سامنے سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں. وہ آداب کی تربیت کر رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں وہاں پر. نوجوانوں کے ساتھ ان کا معاملہ وہ تھا کہ نوجوان جب نفسانی خواہش سے ملغوب ہو کے ان کے پاس آتے تھے اور کہتے مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، میں صبر نہیں کر پا رہا. اب ان کے درمیان بیریئر نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنب کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا حلال رستہ یہ ہے، آپ نکاح کیجئے، اس طرح سے کیجئے. وہ کہتے ہیں میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ ان کو تدبیر بتاتے ہیں کہ ایسے کیجئے، ایسے کیجئے. وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا. پھر آپ کہتے ہیں آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، وہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گا. یعنی نوجوان کے اس تقاضے کو، اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اس کو گائیڈ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی پیرنٹس کو اور جو ہمارے تربیت کرنے والے ہیں، اساتذہ ہیں، معاشرے کے ایسے عناصر ہیں جو مینٹورنگ کا رول ادا کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، مساجد کا ائمہ ہیں، اور ایون میں یہ کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا چونکہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے، بچے اس سے بہت سیکھتے ہیں. تو جن لوگوں کا انفلوئنس سوشل میڈیا پہ ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور اسوہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ کمیونیکیشن بیریئر کو کم کریں، وہ آج کے نوجوان کی ضرورت کو اور اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کو سیرت طیبہ سے جوڑیں اور اس کی رہنمائی کریں. ظاہر ہے اس میں سچائی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سچی بات کرو اور یا خاموش رہو. اگر آپ سچ پھیلا سکتے ہیں تو آپ شیئرنگ کریں، پوسٹنگ کریں، ری پوسٹنگ کریں، ورنہ آپ خاموش رہیں. اسی طرح ہمیں بہت سارے ایتھکس ملتے ہیں سوشل میڈیا کے یوز کے، ہمیں وہ اپنی اولاد کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور بتانے بھی چاہیے، اور یہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے معاشرے کی اچھائی اور اس میں بھی مثبت رویوں کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، انہوں نے جو ہمیں درس دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں. ہم موجودہ دور میں، ہم جیسے کہا کہ ہمارے دور میں ہم تک بات پہنچانے کا طریقہ کار کچھ اور تھا، ہمیں لکھ کر بھی سکھایا جاتا تھا، ہمیں بول کر بھی سکھایا جاتا تھا. آج کے دور کے تقاضوں میں جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، ان کے پاس جو بھی یہ اس قسم کے آلات ہیں. تو مختلف ادارے، ہم دیکھیں کہ گھر کو بھی ہم ایک ادارہ کہتے ہیں، تعلیم کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں تو تعلیمی ادارے بھی ہیں، ہم جہاں پر کام کرنے جاتے ہیں وہ بھی ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ادارہ جاتی طور پر ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کا درس کس طریقے سے ہم کو پہنچانا چاہیے تاکہ جب وہ موبائل کھولیں، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، تو ان کو وہ درس وہاں سے ملے جو ان کو اثر بھی کرے اور ان کی زندگی میں بھی وہ آئے. بہت اہم بات ہے، اگرچہ یہ مشن تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کنٹینٹ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور معتبر کنٹینٹ شیئر کریں. جن اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، والدین اپنے طور پہ، تعلیمی ادارے اپنے طور پہ، آپ کا ریڈیو اپنے طور پہ. اب دیکھیں آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آ گئے، ریڈیو پہلے اس طرح نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ اب آ گیا. تو آپ لوگوں نے ایک یہ کوشش کی ہے، اس طرح کی کوششیں اور زیادہ بڑھا دی جائیں. اے آئی ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا آپ کو. اے آئی کو جو کچھ کنٹینٹ ملتا ہے اسی کو وہ اسمبل کر کے، جمع کر کے وہ پیش کر دیتا ہے. تو اگر آپ اچھا کنٹینٹ وہاں پہ دیتے رہیں گے تو پھر وہ چیزیں اچھی آپ کو دے دیں گے، اور اگر اچھی چیزیں نہیں دیں گے تو جو کچھ اس کے پاس اویلیبل ہوگا وہی دیں گے.
تو ہر ادارہ، ہر انڈیویجول اس کے بارے میں اپنا کردار ادا کرے۔ علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ ہم درخواست کرتے بھی ہیں، آپ لوگ بھی کریں، ریڈیو کی سطح پہ بھی، کہ وہ مہربانی کریں، لوگ ان کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سنتے ہیں، وہ انہیں اچھا کنٹینٹ دیں، اخلاق سنوارنے والا، کردار سنوارنے والا، بہتر انسان بنانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ کافر ہے، بلکہ جو جنگ کرنے کے لیے آیا تو جنگ میں جنگ کر لیتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک برچھا بھی اٹھا کے کسی کو نہیں مارتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سخت نہیں بولتے تھے، تو ہر ایک کو اچھائی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے چونکہ اداروں کی بات کی ہے، تو جس ادارے سے میں تعلق رکھتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا تو کام یہی ہے، اور کونسل میں بہت سے کام بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں جن کا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کونسل اس میں کامیاب ہوئی۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ایک دفعہ ہندو مندر بنانے کا جو ہے وہ تحریک آئی، اور کونسل کو کہا گیا کہ اب اس پہ تو بہت شور ہو گیا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کونسل نے اس پہ محنت کی، آفیسرز اور کچھ ممبرز اور چیئرمین سارے مل کے پنڈی اسلام آباد کا پورا سروے کیا، جہاں جہاں مندر ہیں ان میں سے کون کون سے کام کے ہیں، کون سے کام کے نہیں ہیں، اور اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل جو ہے وہ نکال دیا۔ اگر ہم بھی یہ کہہ دیتے کہ جناب نہیں، یہ تو اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ ہندو کو اجازت نہیں دے سکتے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں تو مثبت چیزیں جو ہیں وہ پھیلانے کی ضرورت ہے، ادارے کی سطح پہ بھی، وہ ادارہ خواہ ریڈیو کا ہو، خواہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ہو، قائد اعظم یونیورسٹی ہو، اسلامک یونیورسٹی ہو، کوئی کالج ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو جتنا کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ آپ اچھا دیں گے سوشل میڈیا کو، تو اتنی ہی اس میں تربیت کے اچھے پہلو جو ہیں وہ نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال اگر ٹائم اجازت دے تو میں عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ کعب بن زہیر ان کا نام تھا، لیکن وہ خاندانی شاعر تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، اور سوشل میڈیا سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ تھے، اس وقت کا تو شاعری جو ہے وہی سوشل میڈیا ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قتل کا حکم دے دیا تو وہ چھپتا چھپاتا ادھر ادھر قبائل میں جاتا رہا۔ کافی عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ زیادتی تو میری ہے، غلط کام تو میں نے کیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کوئی توبہ کا راستہ ہو، کوئی معافی مل سکتی ہو۔ تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آدمی ہیں، آپ چلے جائیں ان کے پاس اور خود ان سے مل لیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو لمبی کہانی ہے، وہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، رات کو ان کے پاس ٹھہرے، صبح صبح آئے، چہرہ جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے۔ ابوبکر صدیق آہستہ آہستہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کعب بن زہیر جیسا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ جائے، معافی مانگنے کے لیے آ جائے، کیا اس کے لیے معافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، معافی تو معافی ہوتی ہے، توبہ تو توبہ ہوتی ہے۔ اب اسے صبر نہیں ہو رہا، اس نے کپڑا کھینچا اپنے منہ سے، کہتا ہے انا کعب ابن زہیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کعب ابن زہیر ہوں۔ اب سارے صحابہ دوڑے تلواریں لے کے کہ اس کو تو قتل کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، انہ قد جاء تائبا مستأمنا، وہ توبہ کر کے آیا ہے اور امن چاہتا ہے، ایسے آدمی کو کیسے قتل کریں گے؟ پھر اس کے لیے ممبر بچھایا، پھر ممبر پہ اس کو بٹھایا، پھر اس نے کوئی 53 شعروں کا اپنا ایک بہت بڑا قصیدہ پڑھا، اس کو بانت سعاد کے نام سے وہ قصیدہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو استعمال کرنے والے بچے ہیں، نوجوان ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کو ہم انگیج کریں، ان کو ہم سہولتیں دیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں اور ان کی ان صلاحیتوں کو ہم بہتر کام کے لیے استعمال کریں۔ اس میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم ان کو ضائع ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے تو معاشرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اچھا میسیج بھی دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ارم نقوی صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں باقاعدہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حملہ کیا جاتا ہے اذہان پر اور ذہن سازی کی جاتی ہے، اور ہم بڑے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان جن کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، بسا اوقات بغیر تصدیق کے کوئی ایک پوسٹ آگے بڑھا دیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی بہت سی پوسٹ سے انٹرنیشنلی بھی، لندن میں بھی ہنگامے ہوئے، پاکستان کے اندر بھی ایسے ایک موقع پر ہنگامے ہوئے جو کہ
بالکل جھوٹ تھا، درست بات نہیں تھی، لیکن وہ اتنا پھیلا کہ اس پر ہنگامے برپا ہوئے. تو آج کے نوجوان کو، ایون کے بڑوں کو، ہم جس طرح بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتایا، اس کے مطابق ہم اذہان کو کیسے اچھی جانب ہم اس کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس سوال کو اگر میں اس کانٹیکس میں دیکھوں کہ ذہن کو انفلوئنس کرنے والے فیکٹرز کون سے ہیں جو مجھے تدریس یا تحقیق کی طرف مائل کرتے ہیں، تو وہ ہے میرا اس ذمہ داری کو سمجھنا کہ جس انفارمیشن یا جس کانٹینٹ کو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ مستند ہے. اب یہ تربیت کا حصہ ہے کہ میں نے کیا اپنے بچے کو یہ سکھایا کہ ایک مستند جو تحقیق ہے، چاہے وہ دین کی ہے یا کسی معاشرتی موضوع پہ ہے، وہ کہاں سے ملے گی. آج میں دیکھتی ہوں جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتی ہوں، تو ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اکرام نے بھی کی کہ اے آئی تو وہی چیزیں پرووائڈ کرے گا آپ کو کہ جو اویلیبل ہیں. اب وہ اویلیبل میں جب سرچ کرتے ہیں، سو جو کچھ آ گیا ہے وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. میں انہیں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ چیز کے اوریجنل کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے. پہلے ایک کانسیپٹ کا جو ذکر کوئی ایک آتھر کرے گا، مستند ہوگا، اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ انفارمیشن کو آپ ضرور سرچ کریں. اس سے یہ ذمہ داری اس میں ضرور اسٹیبلش ہوگی اور یہ ایٹیٹیوڈ اسٹیبلش ہوگا کہ میں نے اپنی جو انفارمیشن ہے، جسے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ کتنی مستند ہے. سو یہ ذہن سازی کے پرسپیکٹو سے مجھے یہ اس کے اندر ڈالنی ہے اپنے بچے کے اندر جب میں اس کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں. دوسرا، میں نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ سوال کر سکے. ذہن سازی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب میں اسے کریٹیکل تھنکنگ پہ نہیں لاتی. انفارچونیٹلی ہمارا دین بھی یہ نہیں کہتا کہ جو کہا گیا ہے وہ مان لو. اب کتنی ساری گفتگو میں کتنے پہلو رہے کہ جہاں پر کانورسیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی زندگی میں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سوال کرنے کی اجازت ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے. ہم جب سنب کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو شاید اس لیے کہ وہ انفارمیشن یا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا، تو وہ شاید اس بچے کا قصور نہیں ہے. جس وقت ہم سوال کرنا سکھائیں گے، اس سے آپ دیکھیں کہ ذہن کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے. مجھے اس کے متبادل سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. پھر یہ جو جس کو ہم انگریزی میں الٹرنیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، اور سائیکالوجی میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ جتنی زیادہ متبادل سوچ مجھے ایک نظریے کے اوپر میری اندر یہ ارج، یہ خواہش ڈیولپ ہوگی کہ میں اس متبادل نظریے کو پڑھوں کسی بھی معاملے کے اوپر، تو وہ آٹومیٹکلی مجھے اسکرین آؤٹ کرنا سکھا دے گا کہ میں نے کس طرح کے کانٹینٹ کو، انفارمیشن کو فلٹر کرنا ہے، صحیح چیز کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے کہ جب میں نہ صرف کسی ریلیونٹ موضوع کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں تو میں اس کو پڑھوں، بلکہ میں آگے بھی اس کو پہنچا سکوں. تو جب ہم ذہنوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس چیز کو بہت فوکس کرنا ہے کہ ہم متبادل سوچ کا جو ایک پیٹرن ہے جو کہ بچے کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، وہ ڈیولپ ہونے دیں اور اسے سوال کرنے دیں اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں اور اسے بھی عادت ڈالیں کہ وہ مختلف سوالوں کے جواب دینا سیکھے کہ کس طرح سے ہے. ڈاکٹر عطیمہ صبیحہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، اس میں علم، تحقیق، اس پر بہت زور دیا گیا. اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تصدیق کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں. علم اور تحقیق، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جن قوموں نے بھی آج کی دنیا میں بھی اس پر عمل کیا ہے، اس تعلیم پر، وہ کامیاب ہوئی ہیں. ہم بحیثیت پاکستانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کی یہ علم اور تحقیق ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں کن شعبہ جات میں لا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور تحقیق تو جیسے کہ آپ نے فرمایا وہ بنیادی صفات ہیں جن کی وجہ سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور دنیا کی امامت پاتی ہے. ظاہر آگے بڑھنے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ حسین امتزاج نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی امی ہیں، وہ خود نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا، کہ آپ پڑھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھنا جانتا. اور پھر حضرت جبرائیل ان کو پکڑ کے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی ہم تو اس دین کے نام لیوا ہیں، اس وحی کے جانشین ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں جن پر پہلی وحی
پڑھنے ہی کی نازل ہوئی کہ آپ پڑھیے. تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا علم اور تحقیق کے ساتھ تعلق نہ ہو. پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ امی ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ انہوں نے اس وحی کو جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل ہو رہی تھی اس کو، اس چشمہ صافی کو اور اس انسانیت کے لیے اس ہدایت اور رہنمائی کو رہتی دنیا تک کے لیے اور قوموں کے لیے اس تعلیم کو پھیلایا. تو آپ کی ذات میں ہمیں ایک مبلغ کی صفات بھی نظر آتی ہیں اور معلم کی صفات بھی نظر آتی ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کسب علم کرتے تھے. ایک تو وحی نازل ہو رہی تھی ان پر، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کو علم دیا جا رہا تھا جو سب علوم کا سرچشمہ ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانی وسائل سے بھی استفادہ کرتے تھے جو ہمیشہ سے انسان کی علم اور تحقیق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. مثلا اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تجارت کے امور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے کہ کس طرح سے آپ نے تجارت کے گر کو، مال کیسے بیچ رہے ہیں، منڈی میں کیا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، اور کون سا سودا، کون سا مال کس وقت بکے گا، کس وقت نہیں بکے گا، کب مندی ہے، کب کس طرح، وہ ساری چیزیں اسی کلچر سے سیکھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کو کس طرح سے، عرب کے جو مختلف قبائل کی خصوصیات تھیں اس میں سے جس قبیلے کے پاس سفارت کاری کا ہنر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سیکھا کہ مختلف قبائل میں جب بات چیت کرتے ہیں، ڈپلومیسی کی جاتی ہے، وہ کس طرح سے. پھر اس کو آپ نے برتا جب آپ نے مختلف ممالک کے حکمرانوں اور سلاطین کے نام خط لکھے، اور وہ اس میں کتنا وزڈم موجود ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے میدان میں اس فن سپاہ گری کو سیکھا، اس اسٹریٹجی کو انہوں نے برتا، اور یہ نہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طرح سے تعلیم دیتے تھے کہ حضرت زید کو اور مختلف صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ آپ اہل کتاب کے پاس جائیں اور ان سے اس چیز کا علم سیکھیں. جس کے پاس جس چیز کا علم ہے، آپ خود کہتے تھے بدر میں جب جنگی قیدی بنے تو ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ کفارے میں دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفارے میں یہ طے کیا کہ آپ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کیا جس میں علم کی اہمیت تھی، جس میں تحقیق کی اہمیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اس سے ہمیں وہ سمجھ آتی ہے کہ اوریجنلٹی کیا چیز ہے، سورس کی کیا اہمیت ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ، جس کے پاس وہ سورس ہے، وہ انفارمیشن ہے، اس سے جا کر سیکھو. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیرت طیبہ میں ملتی ہیں، اور اس کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، بحیثیت طالب علم بھی، بحیثیت استاد بھی، اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے بھی. سامعین و ناظرین، آج کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خصوصی پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگلی مرتبہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان سوادی اور ایگزیکٹو پروڈیوسر غلام مجتبیٰ میمن. اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.